پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چوہدری کی ضمانت منظور کر لی۔ جج نے وکیل بابر اوان سے مکالمہ کیا کہ مبارک ہو، کیس کا ریکارڈ آ گیا۔ فاضل جج نے کہا کہ فواد چوہدری اپنا بیان مان رہے ہیں تو ٹیسٹ کیوں کروائے گئے۔ جج فیضان حیدر گیلانی نے فواد چوہدری کی مشروط ضمانت منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اس شرط پر ضمانت منظور کر رہا ہوں کہ فواد چوہدری دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے۔ پارلیمنٹیرینز کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ 10 سال میں خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دیے، وہ کہاں استعمال ہوئے؟ دہشت گردوں کو کون واپس لایا؟ کس نے کہا تھا یہ جہادی پاکستان کے دوست ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا نام لیے بغیر عمران خان پروار کابینہ اجلاس سے خطاب میں بولے، گزشتہ 10 سال کے پی کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا۔ پی ٹی آئی کا پیسے نہ ملنے کا گلہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم کا اتفاق رائے کے ذریعے فوری اقدامات اٹھا کر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ دہشت گردوں سے کب تک ڈریں گے؟ ان سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ مزید بولے، کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو۔ آج دہشت گرد 2 بندے ماریں گے، کل کو 5 مار دیں گے۔ پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آخر ریاست کہاں ہے؟ ایک جج نے دہشت گردی کے واقعے پر رپورٹ دی جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ سانحہ پشاور المناک نکوش چھوڑ گیا۔ شہید انسپکٹر عرفان خان پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے ASI بنے۔ اعلیٰ صلاحیتوں کی بدولت 2 تھانوں میں SHO تعینات ہوئے۔ ضروری کام کے لیے پولیس لائنز آئے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ کرک سے تعلق رکھنے والے شہید ہیڈ کانسٹیبل یونس بھی سپرد خاک۔ شہید کی ماں کا پہلا بیٹا بھی 2 سال قبل ہی وطن پر جان نچھاور کر چکا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کوریلا کا ٹیلی فون۔ پشاور پولیس لائنز میں دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار۔ سینٹ کام کے مطابق انسداد دہشت گردی اور سرحدی سلامتی پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بھی پشاور دھماکے میں جانی ضیاء پر اظہار افسوس۔ کہا، امریکہ پاکستان کی بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ صوبے میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد امن و امان کی صورتحال الارمنگ ہے۔ فی الحال الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی نے الیکشن کمیشن کو جوابی خط لکھ دیا۔ کہا، سیاسی جماعتوں اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ گجرات میں پولیس کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ 4 گھنٹے تک رہائش گاہ کو گھیرے میں لیے رکھا، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ چوہدری پرویز الہی نے ہراساں کیے جانے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پولیس کو غیر قانونی چھاپوں اور ہراساں کرنے سے روکنے کی استدعا۔ اگر کوئی مقدمہ درج ہے تو پولیس ریکارڈ فراہم کرے۔ ترجمان پرویز الہی زین علی بھٹی کا پولیس چھاپے اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے کے خلاف پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی وجہ سے ختم ہونے والے نیب کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پچھلے 6 ماہ کا ریکارڈ دیں، کون کون سے مقدمات دوسرے فورم پر بھیجے گئے۔ کرپشن کیس میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی نیب درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، نیب ترامیم کی وجہ سے کوئی بری نہیں ہو رہا بلکہ کیسز اور منتقل ہو رہے ہیں۔ نیب ترامیم بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے جس کا فیصلہ ہونا ہے۔ نون لیگ کی سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی پارٹی پالیسیوں سے نالاں۔ سینئر نائب صدر کے عہدے سے مستعفی، اپنا استعفیٰ پارٹی صدر کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنانے مفتاح اسماعیل کے ساتھ ناروا سلوک پر نالاں تھے۔ شاہد خاقان عباسی کے ترجمان کی پارٹی عہدے سے استثناء دیے جانے کی تردید۔ دوسری جانب مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے شاہد خاقان کے مستعفی ہونے کی تصدیق کر دی۔ بولے، اسحاق ڈار بڑے عہدے پر ہیں، پارٹی معاملات عوامی سطح پر زیر بحث نہیں لانا چاہتے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز سیاسی میدان میں ان ایکشن۔ بہاولپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کل پارٹی کے تنظیمی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ نواز شریف نے مریم نواز کو پارٹی کی تنظیم نو کا ٹاسک سونپا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ زوئی ویئر نے پشاور دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا۔
پیداوار مہنگی اور بجلی سستی فراہم کرنا ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا، امیر طبقے کو اب بجلی پر سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔ IMF کے ساتھ مذاکرات میں اچھے نتائج کی امید ہے۔ الیکشن نہ کرانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ رہنما PTI فاروق حبیب کہتے ہیں، جتنی تباہی ہوئی ہے گزشتہ 9 ماہ میں ہوئی، موجودہ حکومت کو لانے کا تجربہ ناکام ہو چکا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا دوسرا روز، عالمی ادارے کا 4100 ارب روپے کا گردشی قرضہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پر سبسڈی 300 کی بجائے 100 یونٹ تک کی جائے، اخراجات میں کمی لائیں، مالیاتی ڈسپلن قائم کریں، درآمدات اور برآمدات کا فرق کم کریں۔ تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کے لیے سرکاری ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے سامنے ملازمین کا احتجاج، مطالبات منظور نہ ہونے پر 10 فروری کو دھرنے کا اعلان کر دیا، حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کی نئی لہر، درجنوں اشیاء 10 سے 60 روپے تک مہنگی ہو گئی۔ مختلف برانڈز کے مسالہ جات، نمک، اچار اور کسٹرڈ مہنگا کر دیا گیا۔ کپڑے اور برتن دھونے کا صرف، صابن، مشروبات، ٹوتھ پیسٹ اور جوتوں کی پالش بھی مہنگی کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل ناپید۔ تیل کمپنیوں نے روپے کی قدر کا بہانہ بنا کر سپلائی انتہائی محدود کر دی۔ تیل کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم OCAC نے حکومت کو خط لکھ دیا، تیل کی موجودہ قیمتوں کے حساب LCs کی ٹریڈ فائنانس بڑھانے کی درخواست۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ منصوبے کا آغاز۔ سندھ حکومت نے کراچی میں پیپلز پنک بس سروس شروع کر دی۔ پہلے مرحلے میں پنک بس ماڈل کالونی براستہ شارع فیصل ٹاور تک چلے گی۔ 7 فروری تک کوئی کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں، با اختیار خاتون بینظیر بھٹو کا خواب تھا، دیگر شہروں کے لیے بھی پنک سروس شروع کریں گے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو تھانہ آبپارہ پیشی کا آخری موقع۔ پولیس نے آصف زرداری پر لگائے الزامات پر شام 4 بجے پیش ہونے کا نوٹس دیا۔ شیخ رشید نے نوٹس ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، بولے وہ اپنے بیان پر قائم ہے۔ عمران خان نے بھی بیان دیا کہ آصف زرداری ان کو ایک منصوبے کے ذریعے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ مزید بولے، ملک بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔